بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں علی امین گنڈاپور کو نیب نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد علی امین گنڈاپور نے کئی مقامات پر ہزاروں ایکڑ اراضی خریدی، یہ کہنا ہے نیب کا، جو کہ نوٹس دیا گیا ہے۔ اور اس نوٹس میں یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے 60 اکاؤنٹس میں 50 کروڑ سے زائد کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت ملے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا یہ کیس ہے اور علی امین گنڈاپور کو نیب نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد علی امین گنڈاپور نے کئی مقامات پر ہزاروں ایکڑ اراضی خریدی، یہ کہا گیا ہے اس نوٹس میں۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، نیب خیبر پختونخوا کی عاطف خان کے خلاف 2 درخواستوں پر کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ عاطف خان نے مردان میں 2 کینال پرائیویٹ زمین پر زرکاری خرچے سے غیر قانونی جم تعمیر کروائے۔ سابق صوبائی وزیر نے سرکاری فنڈ سے ہاؤسنگ سوسائٹی کی سڑکیں تعمیر کروائیں۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ عاطف خان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنوائی۔ اور اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا شکریہ، انہوں نے ایم کیو ایم سے اتحاد کیا۔ نواز شریف کی سوچ ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی ہے اور مزید کہا کہ ہم نے پہلے بھی عوام کی لڑائی لڑی اور اب بھی لڑیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بلوچستان کو ان کا حق دیا جائے گا، آج وہ وقت آ چکا۔ 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کا تاریخی پاور شو ہوگا۔ پیپلز پارٹی کل بھی عوام کے حقوق کے لیے لڑتی تھی، آج بھی لڑ رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی لڑے گی۔ وقت نے ثابت کیا کہ بہت بڑے سٹیپس ہم نے لیے۔ اس وقت معاشی طور پہ بھی جو بلوچستان مفلوج تھا اس کو آگے لانے کے لیے، یا 18ویں ترمیم میں جو حقوق دیے چھوٹے صوبوں کو، جو نیشنل ایوارڈ دیا گیا، اس میں جو کچھ بھی کیا گیا مختصر عرصے میں ہم نے کیا۔ یہ تو شکر گزار ہے مسلم لیگ نون کا کہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم سے اتحاد کیا ہے، اور انٹیریئر سندھ کے کراچی اولڈ کے لوگ جو ہیں، جو ایم کیو ایم کے سلسلے میں سوچ رکھتے ہیں یا ایم کیو ایم ان کے لیے سوچ رکھتی ہے، تو نواز شریف کی سوچ پھر ایک مرتبہ سامنے آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسی ہوتی ہے، پرویز خٹک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس تجربہ ہے، کوئی ادارہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ صاف دکھائی دے رہا ہے ملک میں انتخابات ہوں گے، پارٹی لیول پر اتحاد نہیں کروں گا، اگر کئی حلقوں میں اتحاد کرنا پڑا تو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا عوامی محاذ سے پہلے خارجہ محاذ سنبھالنے کا فیصلہ، شہباز شریف کی قیادت میں پارٹی کا اہم وفد 3 روزہ دورے پر چین جائے گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ الیکشن میں عوام 2/3 اکثریت دیں، دہشت گردی کی طرح مہنگائی کی بھی کمر توڑ دیں گے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کا عوامی محاذ سے پہلے خارجہ محاذ سنبھالنے کا فیصلہ، نواز شریف کی امریکہ اور برطانیہ سمیت اہم ممالک کے سفراء سے ملاقات کے بعد شہباز شریف بھی متحرک۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا اہم وفد 3 روزہ دورے پر چین جائے گا۔ شہباز شریف چین میں اہم کمیونسٹ رہنماؤں اور حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ لیگی وفد دسمبر کے پہلے ہفتے میں چین کے دورے پر جائے گا۔ دوسری جانب شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں اور سابق ارکان قومی اسمبلی کی بھی ملاقات، تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے۔ مسلم لیگ نون کی کامیابی پاکستان کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے اہم ہے۔ شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں علی پرویز ملک، رانا قاسم نون، ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری اور سلمان خان شامل تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہی کرنے کا فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سماعت اوپن ہوگی، عوام اور میڈیا سماعت سن سکے گا۔ اسلام آباد سے دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ سائفر کیس سماعت جمعے کو اڈیالہ جیل میں، عوام، میڈیا اور 5 رشتہ داروں کو عدالت میں بیٹھنے کی اجازت۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ پر فیصلہ سنا دیا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں اڈیالہ جیل حکام نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے سے انکار کرتے ہوئے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سنجیدہ نوعیت کے سیکیورٹی خطرات ہیں۔ جج کا کہنا تھا کہ عدالت کو فرق نہیں پڑتا کہاں ٹرائل ہوگا، عدالت چاہتی ہے کہ جو ٹرائل کو دیکھنا چاہے اسے دیکھنے دیا جائے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے سے متعلق کیس میں چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے وکیل کو جواب جمع کرانے کا موقع دیتے ہوئے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔
چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں مقدمے کے گواہان مفتی سعید اور اون چودھری نے اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ دونوں گواہان نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح کو غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر کیس کے تیسرے گواہ بیان قلم بند کروائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت۔ نکاح خواہ مفتی سعید اور اون چودھری پیش۔ 1 جنوری 2018 کا نکاح غیر شرعی تھا۔ دونوں گواہان کے بیانات۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ مفتی سعید نے بتایا بشرا بی بی کی بہن ظاہر کرنے والی خاتون نے بتایا تھا نکاح کے شرعی لوازمات پورے ہیں، میں نے نکاح پڑھوا دیا۔ فروری 2018 میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے دوبارہ رابطہ کر کے بتایا گیا نکاح دوران عدت ہوا۔ 1 جنوری والے نکاح پر میرے دستخط ہیں، جبکہ فروری والا نکاح زبانی تھا۔ اون چودھری نے بتایا نومبر 2015 میں بشرا بی بی کے کہنے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے ریحام خان کو طلاق دی۔ میرے سامنے مفتی سعید کے پوچھنے پر بشرا بی بی نے بتایا شرعی لوازمات پورے ہیں۔ میڈیا پر دوران عدت نکاح کا شور مچا تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا خاموشی اختیار کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا بشرا سے نکاح ہوا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کی طرف سے رہا ہونے والی اسرائیلی خاتون دانیال اور ان کی کمسن بیٹی امیلیہ نے خط لکھا ہے جس میں قید کے دوران حماس جنگجوؤں کے حسن سلوک کی تعریف کی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ میری بیٹی خود کو غزہ میں ملکہ سمجھتی تھی اور سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والی اسرائیلی ماں بیٹی کا شکریہ کا خط سامنے آیا ہے۔ عبرانی زبان میں لکھے گئے خط میں کہا گیا مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ میری بیٹی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آئے۔ آپ کا برتاؤ والدین کی طرح تھا۔ آپ نے احساس دلایا کہ آپ اس کے صرف دوست نہیں بلکہ محبت کرنے والے بھی ہیں۔ خاتون نے مزید لکھا کہ میری بیٹی خود کو غزہ میں ملکہ سمجھتی تھی اور سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حماس نے اسلام کے تحت قیدیوں کو سہولیات پہنچائیں۔ اسرائیلی فورسز فلسطینی قیدیوں کو شدید سردی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 ریاستی حل پاکستان اور فلسطینیوں کا موقف نہیں، ایک ہی ریاست ہے، فلسطین کی آزاد ریاست۔ اسرائیل کی ریاست ناجائز ریاست ہے جسے تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان میں بھی ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آوازیں اسرائیل کو اور امریکہ کو سپورٹ کرنے والی آوازیں ہوتی ہیں۔ جنگ بندی کا معاہدہ وہ تو ایک دشمن سے کیا جانے والا معاہدہ ہے، لیکن اس کو ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ صریحاً پاکستان کے ساتھ اور اس کے موقف کے ساتھ بے وفائی بھی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ غداری بھی ہے۔ اس لیے ایسے سارے لوگ وہ سن لیں کہ اس موقف کو پاکستان کا موقف بنا کر پیش نہ کیا جائے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ کاکڑ صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی ہو۔ 2 ریاستی حل پاکستان کا موقف نہیں ہے، ایک ہی ریاست ہے، فلسطین کی آزاد ریاست، اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، غلط طریقے سے بنائی گئی ریاست ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی 26 نومبر کو بنو میں افغان شہری کے خودکش حملے کی مذمت۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کو وزارت خارجہ طلب کر لیا گیا۔ حافظ گل بہادر گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اور دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حافظ گل بہادر کو پکڑ کر حوالے کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال ہونے سے روکا جائے۔ پاکستانی کرکٹر سہیب مقصود اور عامر یامین نے سوشل میڈیا پر سندھ پولیس کی جانب سے رشوت طلب کرنے کی داستان بیان کر دی۔ قومی کرکٹرز کے شکوے پر آئی جی سندھ کا نوٹس، رشوت لینے میں ملوث 4 پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ 12,002 ورنہ تھانے چلو۔ سندھ پولیس نے قومی کرکٹر سے بھی رشوت لے لی۔ سہیب مقصود نے سوشل میڈیا پر لکھا ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بسریا روڈ سفر کیا۔ سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو روک کر پیسے مانگتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں تھانے لے جانے کی دھمکی دیتی ہے۔ سہیب مقصود نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں لکھا پیسے دے بھی دیے جائیں پھر بھی 50 کلومیٹر بعد آپ کو دوبارہ روکا جائے گا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں، پھر بھی انہوں نے 8,000 روپے لے لیے اور پھر جانے دیا۔ سہیب مقصود مزید کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے اہلکاروں کے روکنے کا مقصد تھا پیسے لینا۔ ہمارے پرس میں جتنے پیسے پڑے تھے وہ انہوں نے لے لیا۔ ہمیں کہا گیا کہ تم سٹار ہو، چلو تھانے تمہاری طبیعت سیٹ کریں۔ ایک پولیس اہلکار نے شراب پی ہوئی تھی، وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں سر، بالکل کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ہم لوگ نہ تو اوور سپیڈ تھے، وہ روڈ ہی ایسا نہیں ہے، آپ 50-60 کی سپیڈ پہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں۔ بیسیکلی سر ان کا روکنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پیسے لینا، اور ہمارے والٹ میں جتنے پیسے پڑے تھے اتنے انہوں نے لے لیے۔ شاید زیادہ ہوتے تو وہ زیادہ بھی لے لیتے، مگر میں شکریہ ادا کروں گا آئی جی سندھ کا اور
हैदर रजा जो SSP हैं जॉम शोरो, आई थिंक उन्होंने हमारी बहुत इस चीज़ को उठाया है और उस बंदे को हमने ट्रेस भी कर लिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया। हमें पिक्चर्स भेजी गई थी कि इनमें से कौन सा बंदा था, तो हमने उस बंदे को आइडेंटिफाई भी करके उनको बता दिया कि ये बंदा था। दूसरी जानिब आमिर जामीन ने भी यही अहवाल एक्स पर बयान किया और बताया कि किस तरह उन्हें सिंध पुलिस ने सफर के दौरान परेशान किया। IG सिंध रिफत राजा ने क्रिकेटर आमिर जामीन के ट्वीट पर नोटिस ले लिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून जल्द ही अवामी मसाइल के जामे काबिल अमल और हल के मंशूर की नकाब कुशाई करेगी। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए एक जामे और अमली इंतखाबी मंशूर के अज़्म का ऐलान किया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया है कि मुस्लिम लीग नून जल्द ही अवामी मसाइल के जामिया काबिल अमल और हल के मंशूर की नकाब कुशाई करेगी और पाकिस्तान को दरपेश आम मसाइल से निमटने के लिए एक जामिया अमली और सरशाद इंतखाबी मंशूर के लिए पार्टी के अज़्म का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रवायती तौर पर मुआशी चैलेंजों को हल करने, खुद इनसारी को फ़रोग़ देने, महंगाई को कम करने के लिए वक्फ मंशूर जो कि फ़िलहाल आखिरी तैयारी के आखिरी मराहिल में है, अवाम को रिलीफ फराहम करने पर पार्टी की तवज्जो की निशानदी करता है। उन्होंने वादा किया कि हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे बल्कि हम अपनी रवायत और तारीख के मुताबिक अपने वादों, मनसूबों और तरक्याती अहदाफ को हासिल करने के लिए एक मनसूबा पेश करेंगे। मरियम औरंगजेब ने यह भी वादा किया कि तमाम तबकों, माहिरीन के नुमाइंदों की मुशावरत से तैयार किया गया और ये मंशूर जल्द ही पेश किया जाएगा, ये कहा गया है उनकी जानिब से। हसन रजा, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।